رمضان المبارک کی روزے کی نیت کیا رات میں کرنا ضروری ہے یا دن میں کر سکتے؟ آدمی سحری کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے. تو سحری کھایا تو روزہ رکھنے کی نیت ہو گئی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کے سویا تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور سحری کے لیے اٹھوں گا، لیکن اٹھ نہیں سکا، سحری کا وقت نکل گیا. اب فرمایا کہ وہ دن میں بھی ظہوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا ہے. دن میں بھی اس کی نیت کر سکتا ہے. اگر کسی نے لا علمی میں ایسے وقت میں سحری کھائی جب فجر کا وقت ہو گیا تھا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. روزہ شروع کرنے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت ہونا چاہیے، اور نیت ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، پھر بھول کر کھا پی لیا تو بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ آدمی جو روزہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہے، یہ بھول کے تو نہیں کھا رہا ہے، جان بوجھ کے کھا رہا ہے. اور جان بوجھ کے اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سحری کھا رہا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں جب کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم میں داخل ہونے کے کچھ راستے ایسے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے بنائے ہوئے، جیسے منہ کے ذریعے اندر کچھ جاتا ہے، ناک کے ذریعے اندر کچھ جاتا ہے، یہ منفذ اصلی کہلاتے. اب آنکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ اندر جانے کے لیے راستہ ہو، اس لیے اگر کسی نے سرما لگایا اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا روزے پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ ظاہر بات ہے، کولگیٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. آدمی جب برش کرتا ہے تو اس کو مٹھاس ہے، کھٹاس ہے، پھیکا پن ہے، کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوتا ہے. اور روزے کی حالت میں کسی چیز کا ذائقہ چکھنا جس کو کہتے ہیں مکروہ ہے. عام حالات میں تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی عورت ہو، کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہو اور شوہر بہت بد دماغ ہو تو وہ نمک چکھ سکتی ہے کہ برابر ہے کہ کم زیادہ ہے، ورنہ روزہ تو ایسے ہی لوگوں کو لگا رہتا اور بے بات پہ جھگڑا ہوتا اور جھگڑا ہوگا. دوران غسل کان یا حلق میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جان بوجھ کر کے اگر ایسا عمل کیا جس سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہم چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہو گیا، ہمارے اختیار کے بغیر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر قے یعنی الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور الٹی کرنے میں بھی اگر منہ بھر کر کے قے ہو، الٹی ہو تو روزہ ٹوٹے گا. تھوڑا بہت اگر نکلا، منہ بھر کر الٹی نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اپنے اختیار کے بغیر اگر منہ بھر کے بھی الٹی ہو گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا جسم میں جا رہی ہے یہ منفذ اصلی سے نہیں جا رہی ہے. جیسے آنکھ میں سرما لگائے تو آنکھ
اندر پیٹ میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انجیکشن لگایا گیا تو ظاہر بات ہے وہ انجیکشن بھی جہاں سے دوا اندر گئی ہے وہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی نیت کس طرح کرے؟ روزے کی نیت کے لیے اتنا کہنا کہ میں کل روزہ رہوں گا، انی اصوم غدا لک، اے اللہ میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا، یہ نیت ہو گئی۔ متعین کر لینا چاہیے کہ فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں آدمی یہ کہے کہ اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہ رمضان کا روزہ ہے، فرض روزہ ہے۔ اور رمضان کے علاوہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنی پڑے گی، متعین کرنا پڑے گا کہ یہ نفل روزہ ہے یا فرض روزوں کی قضا ہے یا منت مانے تھے اس کا روزہ ہے۔ اس طرح بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھنا اگر نیت کر لی ہے تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن روزہ ہو جائے گا۔ کم دن کی تراویح پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ رمضان میں جو انتقال کر جائے تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں رمضان میں انتقال کرنے والے کے بارے میں جو فضیلت آتی ہے وہ یہ کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ باقی آگے کیا ہوگا؟ ہمارا گمان اچھا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ ہمارا گمان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ نے قبر کے عذاب سے اس کو بچا لیا، جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں بھی اللہ پاک اسی طرح کرم فرمائیں گے اور اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا گمان ہے، ایسا کہیں حدیث میں ہے نہیں۔ تراویح پڑھنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ قرآن کریم آدمی اس طرح پڑھے تو ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نماز میں قرآن کریم پڑھے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں نیکی کو اللہ پاک بڑھا دیتے 70 گنا۔ اب اگر رمضان میں نماز میں قرآن کریم پڑھا گیا تو ایک حرف پر کم سے کم 7000 نیکیاں ملیں گی۔ اب 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے، 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، حروف کو گن لینا اور کیلکولیٹر پر حساب نکال لینا۔ تراویح پڑھانے والے حفاظ حضرات کو کس طرح قرآن کریم سنانا چاہیے؟ تراویح میں اطمینان سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے کہ ایک ایک حرف الگ الگ سمجھ میں آئے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو اس طرح پڑھنا کہ جو سننے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، یہ قرآن کریم کی قدر دانی کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جس طرح نازل کیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔